بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں ہم لوگوں کو واعظ فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے۔ اس میں ایک رات ہے شب قدر جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض فرمایا اور اس کے رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے، ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں فرض ادا کیا ہو، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں 70 فرض ادا کیے ہوں۔ اللہ نے اجر کو کتنا بڑھا دیا، 70 گنا دے رہے ہیں۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غم خواری کرنے کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا، اور روزے دار کے ثواب کی مانند اس کو ثواب ہوگا، مگر اس روزے دار کے ثواب سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص تو اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ روزدار کو افطار کرائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیٹ بھر کر کھلانے پر موقوف نہیں ہے، یہ ثواب تو اللہ جل شانہ ایک کھجور سے کوئی افطار کرا دے، یا ایک گھونٹ پانی پلا دے، یا ایک گھونٹ لسی پلا دے، اس پر بھی مرحمت فرما دیتے ہیں۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے۔ جو شخص اس مہینے میں ہلکا کر دے اپنے غلام اور خادم کے بوجھ کو تو حق تعالی شانہ اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور آگ سے آزادی فرماتے ہیں۔ اور 4 چیزوں کی اس میں کثرت رکھا کرو، 4 عمل جو ہے اس مہینے میں زیادہ کرنے ہیں۔ 4 چیزوں کی اس میں کثرت رکھا کرو، جن میں سے 2 چیزیں اللہ جل شانہ کی رضا کے واسطے، اور 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے تمہیں چارہ کار نہیں۔ پہلی 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے۔ دوسری 2 چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب کرو اور آگ سے پناہ مانگو۔ جو شخص کسی روزدار کو پانی پلائے، حق تعالی شانہ قیامت کے دن میری حوض سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ 50,000 سال کا دن ہوگا قیامت کا، جس کو پانی مل گیا حوض کوثر کا، پھر پیاس نہیں لگے گی جب تک جنت میں داخلہ ہوگا۔ یہ انعام اس کو دے رہے ہیں اللہ جو کسی روزدار کو پانی پلا دے افطار کے وقت میں۔ اس حدیث سے چند امور معلوم ہوتے ہیں۔ اول، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کہ شعبان کی آخری تاریخ میں خاص طور سے اس کا واعظ فرمایا اور لوگوں کو تنبیہ فرمائی کہ تاکہ رمضان المبارک کا 1 سیکنڈ بھی غفلت سے نہ گزرے۔ پھر اس واعظ میں تمام مہینے کی فضیلت بیان فرمانے کے بعد چند اہم امور کی طرف خاص طور سے متوجہ فرمایا۔ سب سے اول شب قدر، کہ وہ حقیقت میں بہت ہی اہم رات ہے۔ ان اوراق میں اس کا بیان دوسری فصل میں مستقل آئے گا۔ اس کے بعد ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض کیا اور اس کے قیام یعنی تراویح کو سنت کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تراویح کا ارشاد بھی خود حق تعالی شانہ کی طرف سے ہے۔ پھر جن روایات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی طرف منسوب فرمایا کہ میں نے سنت کیا، ان سے مراد تاکید ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تاکید بہت فرمایا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے سب ائمہ اس کے سنت ہونے پر متفق ہیں۔ برہان میں لکھا ہے کہ مسلمانوں میں سے روافض کے سوائے کوئی شخص اس کا منکر نہیں ہے۔ اس جگہ خصوصیت سے ایک بات کا لحاظ رکھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ بہت سے لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ جلدی سے کسی مسجد میں 8 سے 10 دن میں کلام مجید سن لیں پھر چھٹی۔ یہ خیال رکھنے کی بات ہے کہ یہ دو سنتیں الگ الگ ہیں۔ تمام کلام اللہ شریف کا تراویح میں پڑھنا یا سننا یہ مستقل سنت ہے،
اور پورے رمضان شریف کی تراویح پڑھنا یہ مستقل سنت ہے۔ بس اس صورت میں ایک سنت پر عمل ہوا اور دوسری رہ گئی۔ البتہ جن لوگوں کو رمضان مبارک میں سفر وغیرہ یا کسی اور وجہ سے ایک جگہ روزانہ تراویح پڑھنی مشکل ہو تو ان کے لیے مناسب ہے کہ اول قرآن شریف چند روز میں سن لیں تاکہ قرآن شریف ناقص بھی نہ رہے، پھر جہاں وقت ملا اور موقع ہوا وہاں تراویح پڑھ لی، کہ قرآن شریف بھی اس صورت میں ناقص نہیں ہوگا اور اپنے کام کا بھی حرج نہ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ اور تراویح کا ذکر فرمانے کے بعد عام فرض اور نفل عبادات کے اہتمام کی طرف متوجہ فرمایا کہ اس میں ایک نفل کا ثواب دوسرے مہینوں کے فرائض کے برابر ہے اور ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہے۔ اس جگہ لوگوں کو اپنی اپنی عبادات کی طرف بھی ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس مبارک مہینہ میں فرائض کا ہم کس قدر اہتمام کرتے ہیں اور نوافل میں کتنا اضافہ ہوتا ہے۔ فرائض میں تو ہمارے اہتمام کی یہ حالت ہے کہ کھانے کے بعد سو جاتے ہیں تو اکثر صبح کی نماز قضا ہو جاتی ہے، اور کم از کم جماعت تو اکثروں کی فوت ہو ہی جاتی ہے۔ گویا کہ سحری کھانے کا شکریہ ادا کیا کہ اللہ کے سب سے زیادہ معتم بالشان فرض کو یا تو بالکل قضا کر دیا یا کم از کم ناقص کر دیا کہ بغیر جماعت کے نماز پڑھنے کو اہل اصول نے ادائے ناقص کہا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ایک جگہ ارشاد ہے کہ مسجد کے قریب رہنے والوں کی تو گویا نماز بغیر مسجد کے ہوتی ہی نہیں ہے۔ مظاہر حق میں لکھا ہے کہ جو شخص بغیر عذر کے بغیر جماعت نماز پڑھتا ہے تو اس کے ذمے سے فرض تو ساقط ہو جاتا ہے مگر اس نماز کا ثواب نہیں ملتا۔ اسی طرح دوسری نماز مغرب کی بھی جماعت اکثروں کی افطار کی نظر ہو جاتی ہے، اور رکعت اولا یا تکبیر اولا کا تو ذکر ہی کیا ہے۔ بہت سے لوگ تو عشاء کی نماز بھی تراویح کے احسان کے بدلے وقت سے پہلے ہی پڑھ لیتے ہیں۔ یہ تو رمضان مبارک میں ہماری نماز کا حال ہے، جو اہم ترین فرائض میں سے ہے کہ ایک فرض کے بدلے میں 3 کو ضائع کیا۔ یہ تو اکثر ہیں، ورنہ ظہر کی نماز قیلولہ کی نظر، دوپہر کو سو گئے نماز گئی۔ عصر کی جماعت افطاری کا سامان خریدنے کی نظر ہوتے ہوئے آنکھوں سے دیکھا گیا ہے۔ اسی طرح اور فرائض پر آپ غور فرما لیں کہ کتنا اہتمام رمضان المبارک میں ان کا کیا جاتا ہے۔ ہمیں اپنے کام کی ترتیب ایسی بنانی چاہیے کہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، جماعت نہ نکلنی چاہیے۔ رمضان تو پابندی سے 5 نمازیں تکبیر اولا کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ جب فرائض کا یہ حال ہے تو نوافل کا تو پوچھنا ہی کیا۔ اشراق اور چاشت تو رمضان مبارک میں سونے کی نظر ہو جاتے ہیں۔ اوابین کا کیسا اہتمام ہو سکتا ہے جب کہ ابھی روزہ کھولا ہے اور آئندہ تراویح کا سہم ہے اور تہجد کا وقت تو ہے ہی، عین سحری کھانے کا وقت۔ لیکن یہ سب باتیں بے توجہی اور نہ کرنے کی ہیں کہ اگر تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں۔